السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ نوافل آپ جیسے بھی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ فرض نماز تو آپ کو لازماً ویسے ہی پڑھنی ہے، اتنی ہی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی ہے جو بتا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ اگر اس کے مطابق پڑھیں گی تو وہی سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے طور پر کوئی اور نوافل پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، تو یہ آپ اپنے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو کرنے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دین صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، ہم کو کر کے دکھایا ہے۔ ہم اگر اس دین میں کوئی گنجائش ہے اور اس میں ہم اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ نوافل اپنی مرضی سے آدمی جتنے چاہے پڑھیں، جیسے چاہے پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا نماز پڑھنے کا اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنے طور پر اپنے عبادت کو نوافل کے جو طریقے کی کیٹیگری کی ہیں ان کو اپنی مرضی سے جو مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اصل شکل اور جو پڑھنے میں لازمی شرائط ہیں ان کو نظر انداز کیے بغیر، تاہم اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، تو پھر آپ کو عشاء کی 4 فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپ ان کو جو نام بھی دے دیں وہ نفل ہیں، لوگ ان کو سنتیں کہتے ہیں، مرضی ہے ان کی۔ یہ حضور کی نماز تھی عشاء کی۔ اس کے بعد آپ تہجد کے لیے اگر اٹھیں تو اصل میں تہجد کے آخر میں آپ کو وتر پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جتنی بھی تعداد ہے تہجد کی نماز کی، اس کو ایک ایڈ کر کے وتر یعنی آڈ نمبر بنایا جاتا ہے۔ تو 2 کے بعد 3، تیسرے کو ایڈ کریں تو آڈ ہو جائے گا 5، 4 کے بعد 5 کو کریں، 6 کے بعد 7 کو کریں، 7ویں کو کریں، یوں ہوگا۔ یہ حاجت کی اور بخشش کی نماز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ہر نماز میں اپنے لیے حاجت مانگ سکتے ہیں، ضرورت مانگ سکتے ہیں اپنی، آپ ہر نماز میں معافی مانگ سکتے ہیں، ایسا ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ الگ سے نمازوں کو کوئی نام دینا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے آئیڈیل طریقے سے نماز پڑھنی ہے تو پھر وہی طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی شکل بدل کر، نماز کے لازم الفاظ کو بدل کر نماز پڑھیں گے تو اس سے تو روکا جائے گا، ورنہ نفل نماز ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں پڑھیں، جیسے آپ کو سہولت ہے پڑھیں۔ رہا سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا پڑھنا، یہ پڑھنا آپ کیوں کرتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے نا، تاکہ جو اس سے آپ کو یاد دہانی مطلوب ہے وہ ہو، تو کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھیں آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں بھرپور کہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔